رہا ہے ایک جس سے جو ہے وہ ساری تاریخ ہی بدل جائے گی اس خطے کی اور دنیا ہی بدل جائے گی. جس دن اس معاہدے پر دستخط ہو گئے اس کا مسودہ لکھا جا چکا ہے. جس دن اس معاہدے پر دستخط ہو گئے یہ ایک نئی دنیا ہوگی. معاہدہ یہ ہونے والا ہے جس کی حسن روحانی کی کابینہ نے منظوری دے دی ہے. صرف پارلیمنٹ سے اپروول درکار ہے اور اس میں بظاہر کوئی رکاوٹ نہیں ہے. صحیح. $400 بلین. کتنے؟ $400 بلین. $400 ارب. چین ایران میں انویسٹ کرے گا. چائنا ایران میں انویسٹ کرے گا. جی. اگر آپ کو شبہ ہے تو یہ جو وقفہ ہوگا اس میں آپ نکالیں نیو یارک ٹائمز. میرے پاس یہ ہے ہارون صاحب، میرے پاس یہ ڈیٹیل ہے. اس میں کوئی ڈیٹیلز ہیں؟ مجھے شبہ نہیں ہے، میں نے پڑھا. میں نے اپنے طور پہ بھی اس کو کنفرم کیا ہے جتنی تھوڑی بہت ایک معمولی اخبار میں اس کی بساط ہو سکتی ہے. ایکسپرٹ سے پوچھا ہے بھائی پاسبلٹی ہے کہ نہیں کوئی سیبوٹاج کر دے گا. انہوں نے کہا کون سیبوٹاج کر سکتا ہے؟ وہ تو پاکستان میں بھی تیار تھے. پاکستان میں $60 بلین کی انویسٹمنٹ کے معاہدے تو ہو گئے. اب تک 100 کے ہو چکے ہوتے ہیں. پاکستان غیر مستحکم ہے کیونکہ پاکستان میں مختلف چھوٹے چھوٹے قصبات میں اور دیہات میں کتوں اور ریچھوں کی لڑائیاں بہت زیادہ ہوتی گاؤں میں. ویسے لوگ انجوائے کرتے ہیں لڑائیاں. ناپسند کرتے ہیں چینی کہ یہ کتے جو ہیں اور ریچھ جو ہیں یہ باقی تو کسی کام آ سکتے ہیں لیکن ان کی لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں؟ عوام انجوائے کرتی ہے. عوام انجوائے بھی کرتی ہے، روتی بھی ہے. ہاں جی، کتنا وقت ضائع کیا. ہاں یہ بات ٹھیک ہے. اچھا اب بات یہ ہے کہ $400 بلین کی انویسٹمنٹ کسی ملک نے تاریخ میں کبھی کسی دوسرے ملک میں نہیں کی ہے. جاپان کا جو مارشل پلان تھا یا کوریا میں انویسٹمنٹ کی امریکیوں نے یا اور کہیں کی، بہت سے ملکوں میں کی، بہت سی مطلب یہ ہے کہ اسی وجہ سے امریکہ ایک اتنی بڑی طاقت بن گیا کہ اس کو یونیپولر ورلڈ کہا جانے لگا. $400 بلین کے 100 منصوبے ہیں. ٹھیک. اس میں بندرگاہیں ہیں. بندرگاہ نہیں، بندرگاہیں کئی. اس میں ٹرین سروسز ہیں. ٹرین سروس نہیں، ٹرین سروسز 350 کلومیٹر کے سپیڈ سے گاڑی چلے گی. اس میں مطلب یہ انڈسٹریل کمپلیکس ہیں. اس میں ٹیکنالوجی پارک ہیں. اس میں آئی ٹی پارک ہیں. یعنی اگر وہ استحکام رہے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے نا آنے والا کل کیا لائے گا. استحکام اگر رہے اور ایرانی قوم جو ہے وہاں قیادت جو ہے وہ فرض کیجئے تبدیل بھی ہو جائے مگر اس معاہدے پہ قائم رہیں تو ایران جاپان بن سکتا ہے. امریکہ کی تو نیندیں اڑ گئی ہوں گی ہارون صاحب. امریکہ کی نیندیں کیا اڑیں گی جب ایک پاگل کو اپنا بنا لیں، ایک ذہنی مریض کو اپنا صدر بنا لیں. ایگریمنٹ ہو گیا تھا امریکہ کا ایران کا ایٹمی پروگرام کے بارے میں. یورپی یونین اس میں شامل تھی. انہوں نے یک طرفہ طور پر توڑ دیا، ان کو دیوار سے لگا دیا. انہوں نے یہ سمجھا کہ ایرانی عربوں کی طرح ہے. ایرانی کوئی برگزیدہ قوم نہیں ہے لیکن عربوں کی طرح کمزور بھی نہیں ہے. انہوں نے انتظار کیا لیکن ان کا نیشنلزم بہت طاقتور ہے. وہ کھڑے رہے. ہم نے جناب چینیوں کو جو ہے وہ ہم نے سلو کر دی سپیڈ اس کی. سپیک کی یہاں $400 بلین انویسٹ کر سکتے تھے اس لیے کہ دوست ان کے ہم ہیں. ایران ان کا کب دوست تھا؟ ایران تو اب یعنی امریکہ نے دھکیل کے، ایران تو شہنشاہ ایران تو امریکہ کا تھانے دار تھا اس علاقے میں اور بھٹو صاحب اسی کے ذریعے امریکہ سے روابط رکھتے تھے. اور بھی ذرائع تھے لیکن شہنشاہ ایران بھی اور ماشاءاللہ سرخان اسی کے پاس تشریف لے گئے تھے وزیر اعظم بننے کے لیے. تو جب یہ آ گئے دوسرے لوگ آ گئے تو بھائی جو تبدیلیاں ہوتی ہیں تاریخ میں تو ان سے مفاہمت کرنی پڑتی ہے. صحیح. زندگی سے آپ مفاہمت کرتے ہیں، زندگی آپ سے مفاہمت نہیں کرتی چاہے کوئی سپر پاور ہو. سپر پاور ہے ہی کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ ہے سپر پاور. اس کی ذات. جو تاریخی عوامل ہیں، سماجی عوامل ہیں، اقتصادی عوامل ہیں، سیاسی عوامل ہیں، وہ تاریخ کا رخ متعین کرتے ہیں اور وہ ان پہ کسی کا قابو تھوڑی ہی ہے. وہ تو قدرت کا قابو ہے. وہ خدا جانے کہاں سے کیا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ایران میں
اگر یہ معاملہ ہو جاتا ہے تو مڈل ایسٹ تو بالکل مڈل ایسٹ کا واحد مستحکم ملک ہے، باقی غیر مستحکم ہے، یہ قدر مستحکم ہے۔ اگر کچھ اس کے نتیجے میں یہ ہو کہ کچھ لوگوں کی گریونسز وہاں کم ہو جائیں، انٹیلیجنس بہت سخت ہے، عدالتی نظام اچھا نہیں ہے، بیروزگاری تو ختم ہو جائے گی اگر پراپر انویسٹمنٹ بر وقت ہونے لگی تو جابز تو اتنی ہو جائیں گی کہ ایران میں لوگ شاید دوسرے ملکوں سے نوکری کرنے کے لیے جائیں۔ پاکستان کے لیے کیا ہوگا اس میں؟ پاکستان کے لیے تو یہ اتنی بڑی خوشخبری ہے جس کی کوئی حد ہی نہیں، اس لیے کہ اب تو پاکستان ایک تو انڈیا نکل گیا ایران سے، ٹھیک، جب 400 افغانستان سے وہ پہلے نکل چکا ہے، بالکل انڈیا نکل جائے گا اگر اس معاہدے پر عمل درآمد ہوتا ہے۔ ابھی معاہدے پہ دستخط نہیں ہوا ہے، پارلیمنٹ سے منظوری باقی ہے، منظوری باقی ہے، تو انڈیا تو نکل جائے گا۔ انڈیا بنیا کتنی انویسٹمنٹ کر سکتا ہے؟ وہ ہندو کتنی بنیا ہندو تو نہیں، ہندوؤں میں تو اچھے بھی ہوتے ہیں، برہمن کتنی انویسٹمنٹ کر سکتا ہے؟ $2 بلین، $4 بلین، $10 بلین، $20 بلین۔ یہ تو کبھی انہوں نے حکومت کی نہیں، تو 1000 سال کے بعد حکومت ملی ہے، اور 1000 سال پہلے بھی ہندوستان اکٹھا تھوڑی تھا، یہ تو چھوٹے چھوٹے راجواڑے تھے، ان میں تو وہ ظرف ہی نہیں ہے، وہ صلاحیت ہی نہیں ہے۔ چین تو ایک قدیم سویلائزیشن ہے، ایران بھی ایک قدیم سویلائزیشن ہے۔ ایرانی معاشرہ اگر اعتدال اختیار کر لے تو ایران تو ایک زبردست قوم بن کے ابھر سکتا ہے، عربوں کے ساتھ اپنی غیر ضروری مخاصمت ختم کرے۔ قصور اس میں عربوں کا بھی بہت ہے، صرف ایرانیوں کا نہیں ہے۔ تالی ہمیشہ دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے ہارون صاحب۔ تو اچھا مجھے نہیں پتا تھا، میں سمجھتا میں نے کہا ایک آپ کو ہاتھ بتا سے دوں، بچ جاتی ہے۔ میں نے سوچا آپ کو بتا دوں۔ تو یہ واقعہ رونما ہو گیا ہے، اور اس کے نتیجے میں امریکی پالیٹکس پہ بھی اثرات ہو سکتے ہیں میرے خیال میں، کہ جو بائیڈن جیت جائیں، اگر وہ یہ کہیں کہ میں ایران کے معاملے میں جو انتہا پسندی ہے اشارہ دیں کہ وہ اختیار نہیں کروں گا، اور اگر امریکی قوم نے یہ فیصلہ کیا، دیکھیں نا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہیں بلیک میلر، انہوں نے کہا 1 ہفتے میں ہمارے بغیر حکومت نہیں چل سکتی۔ سعودیوں نے احتجاج کیا، مگر اتنا ہی کیا جتنا ہے کہ کوئی ایسا ذاتی ملازم ہو جس کو بے روزگار ہونے کا خطرہ ہو تو وہ دھیما سا ہلکا سا سر ایسے تو نہ کریں۔ تو انہوں نے کہا سر ایسے تو نہ کریں، سعودی عرب جو ہے وہ ایک قدیم ملک ہے، اور یہ ہے، اور عرب بہت قدیم تہذیب ہے، اور یہ ہے وہ ہے فلاں ہے، لیکن واقعہ تو یہی ہے۔ اور جو گولیاں چلی تھی پرنس محمد پہ، وہ کس نے چلائی تھی؟ یہ اطلاع غلط ہے اگر کسی نے کہی کہ وہ لوکل چلائی تھی، لوکل چلائی ہوتی تو اس کو پکڑ نہ لیتے، ان کی انٹیلیجنس اچھی ہے، ان کی پولیس ٹھیک ہے، اس کے بارے میں غالب امکان یہ ہے کہ وہ امریکیوں نے چلوائی تھی، اس لیے کہ وہ کچھ پر پرزے نکال رہا تھا، کچھ واقعات ہوئے تھے جو ایسے ہیں جن کو بیان کرنے میں مجھے تامل ہے، جن کو بیان کرنے میں مجھے تامل ہے، ان کو اچھا عرب تو ڈر گئے، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، پھر میں کہتا ہوں کہ چاند اپنے بزرگ میروں کے سوا ہر شخص کو پتا ہے کہ رسول اللہ کی ہر پیشین گوئی پوری ہوئی یا پوری ہو جانی ہے، کہ دمشق میں خرابی ہوگی تو ہر کہیں خرابی ہوگی، اور فرمایا تھا کہ ویل للعرب، یعنی فتنوں کا زمانہ آئے گا تو عربوں کے لیے بربادی ہے۔